اور ایک بڑی خاص آیت جس سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ، یہ انبیاء اصغر میں سے ہے. 63 باب اور اس کی چوتھی آیت. بڑی خاص یہ آیت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. خدا کا روح اس میں ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے. لکھا ہے کیونکہ انتقام کا دن، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، میرے دل میں ہے، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا. آمین. کلیسیا، ایماندار بلیورز ہمیشہ اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں اس زمین کے اوپر کسی خاص الخاص مقصد کے لیے خدا نے رکھا ہے. اور خدا کلیسیا کو، کلیسیا کے جوانوں کو، کلیسیا کے بھائیوں کو، کلیسیا کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، خدمت والوں کو اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے. اور استعمال وہ اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہے. یہ سیکھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ وہ کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے. اس کو سمجھنا، اس کو جاننا ہے، کیونکہ خدا زمین پر کچھ کرنا چاہتا ہے. پہلے بھی وہ کرتا ہے، آج بھی وہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بائبل مقدس کے اندر ایک بہت بڑی بات اور بہت ایک اچھی خدا کی سوچ نظر آتی ہے، اور خدا کا ایک منفرد ارادہ نظر آتا ہے. خدا کی منفرد محبت نظر آتی ہے، اور وہ ایسے محبت ہے، وہ کہتا ہے میں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا پوری دنیا کا اگر کریٹر ہے تو پوری دنیا کا نجات دہندہ بھی وہ آپ ہی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے راہ نجات ہے، نجات کا دروازہ ہے، نجات کا سینگ ہے، فتح کا نعرہ ہے. انسان کی اگر فتح ہے زمین پر. اب مذہب کے بارے میں بتانے لگے، یہاں پر رک کے. مذہب کیا ہے؟ مذہب یہ ہے آلتی پالتی مار کے پانی میں کھڑے رہو، تمہیں بھگوان دکھائی دے گا. اوکے، یہ مذہب ہے. مذہب کیا ہے؟ سر پہ پگڑی باندھ لو، جنگلوں میں چلے جاؤ، کیونکہ یہ دنیا گندی ہے، یہ دنیا کے اندر گناہ ہے، اور وہاں پر جب تم بیٹھو گے تمہیں خدا ملے گا، تمہیں خدا نظر آئے گا. لیکن خدا کے بارے میں لکھا ہے دنیا کے اندر گناہ ہے، گندگی ہے، بدی ہے، لیکن اس بدی کو، گندگی کو صاف کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نبی نہیں. اس کا بیٹا کسی جنگل میں نہیں آیا، اوکے، کسی پہاڑی علاقے، کسی ایسے ویران جگہ پر نہیں آیا، بلکہ اس کا بیٹا اس جگہ پر اترا ہے جہاں پر داؤد بادشاہ کا کبھی کسی وقت میں تخت لگتا تھا. وہ وہاں پر اترا ہے اور کہتا ہے داؤد ختم ہو گیا، اس کا تخت ختم ہو گیا، لیکن نہ وہ داؤد نہیں بلکہ خدا کا بیٹا اترا ہے. نہ اس کا تخت ختم ہوگا، نہ اس کی بادشاہی ختم ہوگی، بلکہ جب تک دنیا قائم ہے دنیا اسے خدا مانتی رہے گی. یہ مذہب ہے. اور خدا کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کی محبت کیسی ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں وہ چاہتا.
لیکن بچانے والا کون ہے؟ آج اس دنیا کے اندر کون ہے بچانے والا؟ کون ہے؟ یہ میرا کوسچن ہے، کون ہے بچانے والا؟ کون ہے؟ کون ہے بچانے والا؟ پھر سے بولے، کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے پتا یہی جواب آئے گا، آپ ہے بچانے والے، آپ ہیں، آپ ہیں جو خدا کا انتقام لینے والے ہیں۔ ایک انتقام ہمارے یسوع مسیح نے لے لیا ہے، اور دوسرا انتقام اس زمین کے اوپر 3 انتقام ہے۔ پہلا انتقام یسوع مسیح نے لیے موت پر، قبر پر اور ابلیس پر فتح پا کے، ایک انتقام۔ دوسرا انتقام کلیسیا لے رہی ہے، تاریکی کی قوتوں کو کچل کے لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں سندیشہ دے کر ان کو کلیسیا میں شامل کر رہی ہے۔ یہ شیطان سے انتقام اور روح کی نجات کا کام ہے۔ اور تیسرا انتقام وہ ہوگا جب وہ نرسنگے پھونکتا ہوا آئے گا۔ یہ فریش آ رہا ہے میرے اوپر، تازہ، بالکل تازہ۔ تیسرا انتقام کون سا ہے؟ جس میں لوگ کہتے ہیں یسوع کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، اس کے لیے قبر تیار کر رکھی ہے، نہ کوئی سیڑھی لگائی جائے گی، نہ وہ کسی قبر میں دفن ہونے آ رہا ہے، بلکہ وہ تیسرا انتقام لینے آ رہا ہے۔ اور وہ اس انتقام کے اندر انتقام منفرد ہی ہوئے گا سارے آدمی، سب سے منفرد انتقام ہوگا۔ سنے ذرا اس کو، یہ منفرد انتقام ہوگا۔ قبروں میں پڑے ہوئے ایماندار، کیڑے؟ قبروں میں پڑے ہوئے کون سے؟ اے نہیں، پی مر گیا ہوئے، اے بادت بڑی کردا سی جے، اچھا خدا واسطے بھی دیتا سی جے، چلو ٹھیک ہے، تے کی تم اے والا زبور بڑا پسند سی، میرے ابے میرے دادے میں زبور پسند سی، پادری صاحب اے گانا دے تے قبرستان تک یہی چلتا رہی، پھر ابے جی تسکین پائے گی، انج نہیں پا سکتی تسکین، ایسے نہیں تسکین پا سکتی۔ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے، آپ کو بتانے لگا میں، یہ جو میرے اندر جو تحریک چل رہی ہے، جیسے ہی آسمان پر تیاریاں شروع ہوں گی نا یسوع کے آنے کی، سنیے گا ذرا تیسرا انتقام۔ کون سا انتقام؟ جیسے ہی قبروں کے اندر ایمانداروں کی ہڈیاں ہلنے لگیں گی، ربا کا رکی ربا کا ربا راکا رب قبر کے اندر کی ہڈیاں ہلنے لگیں گی۔ جیسے وہ رات پر بیٹھے گا ان کے اوپر پوشش ہونے لگے گی، ہاللیلویا، پوشش ہونے لگے گی۔ اور جیسے وہ رات کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لے گا اور نرسنگا پھونکا جائے گا، نسیں چڑھنے لگے گی، اور جیسے وہ آسمانوں سے بادلوں کے رتھوں پر نیچے آئے گا، قبروں کھلے گی اور ایماندار اوپر نکلے گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ یہ میرے خدا کا روز عظیم ہوگا، میرا انتقام۔ یہ ہوگی وہی عید، یہ ہوگا وہ انتقام جس زمین نے، جس مٹی نے ایمانداروں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رکھا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، ان کی روحیں باہر نکلیں گی، ہاللیلویا۔ تے جنہاں دے نجات تو بغیر ٹر گئے، افسوس افسوس۔ اس کی کو ایک خاص طبقے کے لیے بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور کس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان سوکھی ہڈیوں پر کیا کر، انہیں کی کیا میں فلانے مشن آیا جو اٹھ پو نہیں،
اس نے کسی مشن کا نام نہیں لیا, کسی مذہب کا نام نہیں لیا, بلکہ اس کے حکم کے ساتھ, اس کی قدرت کے ساتھ. آمین. وہ کلام بولتا جا رہا ہے, اس پر کوشش ہوتی جا رہی ہے. پریز گاڈ. پھر ذرا آیت کی طرف آئیں, کیونکہ انتقام کا دن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ارادہ جو ہے نا دل سے کیا جاتا ہے. کہاں سے کیا جاتا ہے؟ دل سے. ذہن کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ بکثرت سوچوں کے نکل جاتی ہیں, سکپ ہو جاتی ہیں, سلپ ہو جاتی ہیں, وہ نکل جاتی ہیں. اوکے. لیکن ارادہ جو ہوتا ہے نا وہ دل سے کیا جاتا ہے. اسی لیے داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھ لیا. وہ دماغ کی بات نہیں کر رہا, وہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ دل میں رکھ لیا. وجہ تاکہ تیرے خلاف. کس کے خلاف؟ تیرے خلاف. تیرے خلاف کا مطلب ہے تیرے کلام کے خلاف, تیری ذات کے خلاف, تیری شخصیت کے خلاف, تیرے ارادے کے خلاف, تیرے سوچ کے خلاف میں کوئی ایسی بات نہ سوچوں گا, نہ ایسی کوئی سوچ اپنے اندر آنے دوں گا. اور زمین کے اوپر جہاں تک تو نے مجھے سانس دیے ہیں, جہاں تک تو نے مجھے زندگی دی ہے, میں دنیا کو بتاؤں گا کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر اگر کوئی نامی جات والا ہے, اگر کوئی شافی اعظم ہے, اگر کوئی زمینیوں کو آسمانی بنانے والا ہے, تو وہ ایک ہی نام ہے جو کماری کی پتنیوں گھر سے جنم لینے والا ہے. کیونکہ انتقام کا دن. کس کا دن؟ وہ جو انتقام خدا نے آپ لیا ہے, اب اس نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے. پریز گاڈ. آپ کو موقع دیا ہے, آپ کو موقع دیا ہے. میری بچوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, میرے جوانوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, خدمت والوں, آپ کو خدا نے موقع دیا ہے کہ جو انتقام میرے بیٹے نے لیا ہے وہ انتقام تم لو. اور ہم نے کیسے انتقام لینا ہے, ہمیں انتقام کیسے لینا ہے, یہ سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہے. ہمیں انتقام کیسے لینا ہے, کیونکہ ہمیں خدا نے نہ کوئی تلوار دی ہے کہ اس کے سر پر لوگوں کو نجات کے لیے تیار کرنا, نہ ہمیں کوئی گن دی گئی ہے, نہ ہمیں کوئی جیکٹ دی گئی ہے اے پاگ دے وچ بہ لو آپ ہی بیداری آ جائے گی. نہیں, بلکہ اس نے ہمیں جو سب سے منفرد چیز ہمیں عطا کی ہے وہ اس نے اپنا کلام عطا کیا ہے. آمین. کیونکہ لکھا ہے اس نے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے یوسف, ایک اکیلا شخص, کتنے ابھی ایماندار دنیا میں کوئی بتا سکتا ہے؟ یوسف جب مصر میں آیا اس سے پہلے کتنے تھے جو خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ بتائیں کوئی, کتنے ہیں؟ لائٹ ہی ٹر گئی, آنڈے ہی لائٹ تھے. وہ 70 ہوئے ہیں. کتنی ہیں؟ وہ 70 لوگ ہیں. ابھی تک ایماندار کتنے ہیں؟ 70 ہیں. اور خدا 70 سے خوش ہے, لیکن وہ 70 سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. یہ کیسے لاکھوں میں کنورٹ ہو سکتے ہیں, یہ کیسے کروڑوں میں کنورٹ ہو سکتے ہیں, یہ کیسے دنیا میں مشہور ہو سکتے ہیں, یہ کیسے دنیا کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں بت خدا نہیں بلکہ خدا, عبرانیوں کا خدا, ابراہیم کا خدا, اسحاق یعقوب کا خدا ہی زندہ خدا ہے. کیسے پتہ چلے گا, یہ کیسے سمجھ آئے گی دنیا کو؟ کیونکہ لوگ تو بت پرستی میں مرتے جا رہے ہیں, لوگ تو بتوں کو پوجتے جا رہے ہیں, لوگ تو چڑھاوے چڑھاتے جا رہے ہیں. کوئی دوپٹے لے کے جان دے, کوئی شاہ لے کے جان دے, کوئی کسی طرح سے
بت پرستی کے اندر گرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کون ہے جو ان کو بت پرستی میں سے نکال کر یسوع کے قدموں میں لے آئے؟ اس کے لیے اس کو یوسف کو بھیجنا پڑے گا۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا یوسف چھوٹا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا یوسف بچہ ہے، بلکہ اسے یہ پتا ہے کہ یوسف میرا وفادار ہے، میرا تابعدار ہے، یہ 70 کو لاکھوں میں کنورٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے اندر ایسا بارود ہے، اس کے اندر ایسا مٹیریل ہے، اس کے اندر ایسی قدرت ہے، اس کے اندر ایسا جلال ہے۔ جب یہ مصر کی سرزمین میں اتر جائے گا اور جب یہ مصریوں کے بت خانوں کے آگے کھڑا ہوگا تو ان کے بت خانوں کو تالے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب بت خانے میں تالے لگانے دے نا تو پھر مصر دی سرزمین دے اتے پھر یوسف کو سیل ہونا پڑے گا، بھگنا پڑے گا اسے۔ آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے اور میرے خریدے ہوئے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سارے آپ کی سب کی آواز نہیں ہے۔ اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا۔ آج یقین کریں یہ سال آپ کا ہے۔ دنیا ایک دوسرے کو بے شک مبارکبادیں دیتی رہے، نواں سال مبارک ہو، نواں سال مبارک، بلکہ دنیا کو بھی ہمیں مبارکباد دو، کیونکہ ہمیں دنیا کو چینج کرنے کے لیے ایک نیا سال ملا ہے۔ ہمیں دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے پھر سے موقع ملا ہے۔ 70 لوگ ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اور 70 لوگوں میں سے ایک کو لے کر خدا مصر کے اندر آ گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصریوں کی سرزمین پر کچھ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ میں سوچتا ہوں کیوں خدا مصر تے بھیجی لے کے آیا سا، اور کدھر نہیں لے کے گیا، مصر کی سرزمین تے لے کے گیا۔ اوکے سنیں، مصر سب سے زیادہ طاقتور علاقہ تھا، سب سے زیادہ طاقتور ملک تھا، جویں آج دا امریکہ والو جنہیں ویزے واسطے دنیا شدائی ہوئی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا ملک تھا۔ امریکہ کو آج لگا لو اور اس دور کا مصر لگا لو، پوری دنیا کو پالنے والا اور پوری دنیا سے زیادہ بلڈنگیں اس میں، اس کے شہر جو ہے وہ بڑے اچھے، فصیل دیواریں، اس کی سرحدیں ایسی تھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی اوپن ہی سرحدیں تھیں، انہیں کوئی عورت تارن شارن کوئی وڈیاں دوبارہ نہیں سن لائیاں دیا، وجہ کہ مصریوں سے لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اور اس کی فوج بڑی طاقتور فوج تھی۔ اور اسی علاقے کے اندر خدا آ کر دوسری بار مصر کے اندر فرعون کو اور بتوں کو خدا مانا جاتا تھا، اور خدا جانتا تھا کہ جتنا مصر مشہور ہے، جب یوسف یہاں پر آئے گا اور میری قدرت کو ظاہر کرے گا تو اتنا ہی زیادہ میرا نام زمین کے اوپر مشہور ہوگا۔ آمین۔ اور یوسف ایسا ڈیڈیکیٹڈ، اب میں اس کی مصیبتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں سرسری سی آپ کو اس کا ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ سر بڑی اس پر مصیبت تھی، اس پر الزام لگا اڈلٹری کا، زناکاری کا، اوکے، پھر وہ قید میں چلا گیا، پھر قید میں سے خدا نے اس کو نکالا ہے
اور وہ سرزمین سے اور وہاں کے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. آمین. کیسے خدا 70 جانوں کو 6 لاکھ مردوں میں چینج کرتا ہے. یہ ہسٹری پتہ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ ہسٹری بتاتی ہے بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر، اور جو شریعت خدا جو کاؤنٹنگ کے لیے کہتا تھا نا، لوگ جن کو گننا چاہیے وہ 20 سال سے اوپر کی جو عمر کے تھے لوگ، ان کو خدا گنتا تھا اور ان کو گنتی میں لاتا تھا. جڑے تھلے والی ہوتی سی نا تعداد مردوں کی، بچوں کی، لڑکوں کی، جوانوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، اس کو خدا کاؤنٹ نہیں تھا کرتا. یہ سن لیں، یہ اصول تھا خدا کا. جتنی مردم شماریاں ہوئی ہیں اس میں مرد لکھے جاتے تھے اور 20 سال سے اوپر کے. اس سے پھر جب ہم اس کو ملٹی پلائی کریں سب سے، تو یہ تقریباً 30 سے 36 لاکھ لوگ بنتے ہیں. کتنے؟ 30 سے 36 لاکھ. میں سوچ رہا تھا کہ کتنی کم مدت کے اندر 450 سال کے اندر خدا نے یوسف کے وسیلہ سے کتنے امام یوسف ہیں؟ ایک ہی اکیلا. کتنے ہیں؟ ایک اکیلا یوسف ہے، اور اس نے اکیلے نے مصریوں کو خدا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. ہاللیلویا. انتقام کا دن میرے کہاں پہ ہے؟ دل میں ہے. اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا، کن کا؟ خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا. یہ سال ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کسی معجزے سے کام نہیں ہے. یہ بہت بڑا میری گل ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے، آپ سب کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے. یقین کریں یہ معجزہ ہے کہ خدا نے ہمیں پھر سے 2024 کا سال دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یوسف نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے دیا. 1 سیکنڈ بھی اس نے ضائع نہیں ہونے دیا، اور اس نے مصریوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. کیا بات ہے یار، زبردست. سارے مصریوں کو پہلی ملاقات کے اندر، ایک ہی ملاقات کے اندر اس نے فرعون کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. سارے وہاں کے جادوگروں کو، وہاں کے سارے منسٹروں کو، وہاں کے تمام فنانس جو منسٹر ہیں، وہاں کے جو ہیلتھ کے ہیں، تمام لوگوں کو اس نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ایک اکیلا جوان. اور میں اس کو جب دیکھتا ہوں نا، اس کی وہ ویڈیو دیکھتا ہوں، دی 10 کمانڈمنٹ، اور اس کے اندر میں اس کو جب دیکھتا ہوں، جوان ایک لڑکا بالکل ینگ جیسے ہی آ کے کھڑا ہوا دربار کے اندر. یقین کریں ہم شاید تھوڑے لوگ ہوں، اس سے بھی زیادہ بھرا ہوا تھا اس کا دربار. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ فرعون کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، لیکن یوسف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے. اور اسے لوگ کہتے ہیں اس کو سجدہ کر، اس کے آگے جھک جا. کیا کر رہا ہے تو؟ فرعون پتہ اسے کیا کہتا ہے؟ سنیے گا، بڑی پاورفل بات اور آپ کو برکت ملے گی. فرعون اسے کہتا ہے میں تمہارے لیے خدا ہوں، میں اس کے لیے خدا نہیں ہوں. آج فرعون کی گل کہتا ہے میں تمہارے لیے خدا ہوں، میں اس کے لیے خدا نہیں. تے پتہ یوسف کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں پکا عبرانی ہوں، اور ماں سوائے خدا کے یہ سر کبھی کسی کے آگے جھکا نہیں. ایسے ہوئے انہاں لوگوں کو سال دیتا دے، ایسے آنوں اے نہیں. اور رنگ دے بیچے پھر اسی رنگ جانے ہیں. پادری صاحب اسی ہر رنگ جانے ہیں. چلو تے جدو تینوں رنگیا نا تے پھر دیکھی یہ ایماندار نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ایماندار کا ٹائٹل اپنے اوپر نہ سجائے، برائے مہربانی. وہ پہلے توبہ کرے، پہلے معافی مانگے، اور اپنے دل کی تہ خانے میں سے گندگی کو باہر نکالے. پھر وہ کہ میں ایماندار ہوں، پھر اس
کے وسیلہ سے میں کہتا ہوں کروڑوں لوگ نجات پائیں گے، کیونکہ لکھا ہے خدا اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہے، اور مخلوقات کن کی راہ دیکھ رہی ہے؟ اس کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہے۔ کسی پادری دا نہیں جو اتنے نام لکھا، کسی بشپ دا نام نہیں جو لکھا، نہ کسی مبشر دا، نہ کسی ایلڈر شیلڈر میلڈر دا، کسی دا نام نہیں جو اتنے لکھا تھا۔ وہاں پر خدا کے بیٹوں کے بیٹا وہی ہے جو اپنے باپ کا وفادار اور اپنے باپ کا تابعدار ہے۔ اور دنیا نے جو بندے نافرمان بچے، ایک پیو نے جو ہاتھ رکھ دا چھٹ پراں، اینوں بڑا سمجھایا ہے تے بڑا پیسہ لایا ہے، اینوں کی دے واسطے کیتا، او دے نال اپنا نام لانا شرم محسوس کرتا ہے، حد تک محسوس کرتا ہے، تو وہ خدا کیسے اپنا نام اس کے ساتھ جوڑ لے گا؟ خدا نہیں جوڑے گا۔ ہاں خدا یوسف جیسے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یوسف جیسے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ موسیٰ جیسے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں موسیٰ کا خدا ہوں، کیونکہ پہلے یہ مصر میں رہتا تھا لیکن آج یہ مصر کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ آمین۔ وہ ایلیا جیسے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ الیشا جیسے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ دنیا داروں والوں کے ساتھ نہیں وہ کھڑا ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں آج میرے پاس بھی موقع ہے، میں خود کہتا ہوں میرے پاس موقع ہے، اور مجھے یہ نیا سال دیا ہے، اس نے مجھ پر فضل کی ہے، میں نے انہیں ڈھیل دیتی ہے۔ جب میں نے ڈھیل دے سکتا تو پھر سارے انہوں نے ڈھیل دیتی ہے، اور انہیں ایک موقع دیا ہے کہ اس سال جو پچھلے سال نہیں کر سکے، اس سال وہ کام کرو تاکہ دنیا جانے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ آمین۔ یہ موقع ہے میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ کے وسیلہ سے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، یہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کلام مقدس نہ اچھے کھانے سے روکتا ہے، سنیے گا ذرا، نہ اچھے کپڑے پہننے سے روکتا ہے، اوکے، نہ آپ کو کسی شادی میں جانے سے روکتا ہے، نہ آپ کو کسی سالگرہ جان تو روکتا ہے، کہتے بھی نہیں جان تو روکتا، لیکن وہاں پر آپ کی گواہی کیا ہے؟ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے، اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک انگیجمنٹ تھی، وہاں پر میں نے جب خدا کا کلام سنایا، بڑی برکت ملی لوگوں کو۔ ہے وہ پروگرام اپنی ہماری کلیسیا کا، خاندان کا تھا، بڑے ایماندار وفادار لوگ، بڑے پریشان تھے کہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا بہت پھر ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پہلے بتایا، بعد میں یہ ساری بات میرے تک وہی پہنچی، اور یقین کریں جیسے وہاں پر خدا کا کلام سنایا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ساؤنڈ ہی بند کروا دیا۔ ہمارے جو خاندان کے لوگوں نے نہیں، جو دوسرے تھے، انہوں نے ساؤنڈ ہی آف کروا دیا۔ انہوں نے کہا بس آج جو کچھ سن لیا نا، ساری زندگیاں چینج ہو گئی ہیں۔ ایسی کلیسیا کو اور ایسے ہی اپنے گواہوں کی خدا تلاش کرتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی ایگری نہ ہو کسی کے ساتھ، کتنا بھی آپ کو اس کے ساتھ ریلیشن ہے، کتنی بھی اچھا موقع ہے، لیکن کبھی اپنی گواہی پر داغ نہ آنے دیں۔ میں کہتا ہوں یوسف کے لیے بڑا موقع تھا، یہ بڑا ہی موقع سی ایک اچھی سیٹ لینے واسطے۔ تو پتہ کی سی جو دیکھو سر دو کپڑے سن جے، دو سوٹ سن جڑے انہوں خدمت کر دیں لبے سن۔ جو فرعون کے پاس جب لے کر آئے ہیں، اسے نیا کتان کا کپڑا پہنا کر لے کر آئے تھے۔ جنہوں نے کتان کا کپڑا پوایا نا، انہوں نے وہی حجامت کروائی تے اے سونا جہا باہو بنا کے انہوں کڈیا،
انہوں نے کہا آج کے بعد خدا مجھے پھر دوبارہ کبھی بھی پستی میں نہیں جانے دے گا، اب میں بلندیوں پر ہی جاؤں گا کیونکہ میرے خدا نے مجھ پر نظر کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب خدا کے لوگوں، شرمندگی کی بات نہیں ہے، آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے خدا نہیں یہ باتیں کر رہا، آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے خدا یہ باتیں نہیں کر رہا، بلکہ خدا آپ کو انکریج کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ میں تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیری وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ رکاوٹیں، وہ بندشیں اپنے دل و دماغ میں سے نکال دے، تو پھر تو میرا بیٹا ہوگا اور میں تیرا ابدی باپ ٹھہروں گا۔ توبہ خدا کے ارادے کو چینج کر دیتی ہے۔ توبہ کیا کرتی ہے؟ خدا کے ارادے کو چینج کر دیتی ہے۔ آمین۔ ایک گواہی آئی تھی کہ یسوع پیدا ہوا ہے، اوکے، پھر بیچ میں مجھ سے قدرت چلا۔ ایک گواہی ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک گواہی اس نے پیدا ہونے کی، دوسری اس کے جی اٹھنے کی، اور جی اٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں مر گیا تھا، میں ہی زندہ ہوں اور اب تک زندہ رہوں گا۔ جا ساری خلق کے سامنے انجیل سناؤ۔ کیا سناؤ؟ کس کے سامنے؟ کسی مذہب کے سامنے نہیں، ساری خلق کے سامنے انجیل سناؤ۔ اور وہ انجیل وہی سنا سکتا ہے جس کے اندر انجیل پائی جاتی ہے۔ آمین۔ جس کے اندر انجیل نہیں ہے وہ کبھی انجیل نہیں سنا سکتا۔ آؤ انجیل اپنے اندر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو انجیل کے قابل بنا لیں۔ آمین۔ اپنے آپ کو انجیل والے بنا لیں تاکہ دنیا جانے کہ اس زمین کے اوپر خدا نے اپنے لوگوں کو برکت دے رکھی ہے۔ آمین۔ آج عشاء روانی ہے اور ہم اس کی میز کے پاس آنے والے ہیں۔ خدا کے لوگوں، جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے پیالہ لیا، شکر کر کے، کیا کر کے؟ شکر کر کے اس نے اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا اسے آپس میں بانٹ لو، اور روٹی توڑی اور اس کو بھی شکر کر کے